الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستاثرون بهذا الفي قلت أما والذي بعثك بالحق أدعو سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك قال ولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق الرسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ذر سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس وقت تم کیسے ہوگے جب میرے بعد حکمران اس غنیمت سے لوگوں کو ترجیح دیں گے؟ میں نے عرض کیا، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اپنی تلوار سے اپنے کندھے پر رکھ کر انہیں مار دوں گا یہاں تک کہ آپ سے آ ملوں۔ فرمایا، کیا میں تمہیں اچھی چیز پر راہبری نہ کروں؟ صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے مل جاؤ۔ ابو داؤد۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں مال فی کا تذکرہ ہوا ہے، بِهَذَا الفی۔ تو یہ عموماً جو فی کا مال ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے پاس وہ مال آتا ہے جس میں جنگ نہ کی جائے، یعنی بغیر جنگ سے وہ مال جو کفار سے حاصل ہو، جیسے خراج ہے یا کفار سے جزیہ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، جزیہ دیں، ان کی جان مال عزت کی حفاظت کریں گے۔ خراج ہے جیسے وہ فصل وغیرہ جو کام کاج کرتے ہیں اپنے کاروبار پہ، ہمارے لیے جیسے زکوٰۃ ہے ان کے لیے خراج ہے، ہمارے لیے جیسے زکوٰۃ ہے ان کے لیے جزیہ ہے۔ غرباء کے لیے 12 درہم سالانہ ہے، اور درمیانے طبقے کے لیے 24 درہم سالانہ ہے، اور امیر ترین طبقے کے لیے 48 درہم سالانہ ہے۔ اس کے عوض ملت اسلامیہ ان کی جان مال کی حفاظت کرتی ہے، اور وہ ملک کے قانون کو توڑتے نہیں ہیں۔ انہیں آزادی ضرور ہوتی ہے لیکن دین اسلام کو چھیڑتے نہیں ہیں، ملک کے قانون کو چھیڑتے نہیں ہیں، بس صرف جزیہ دیتے ہیں، دیٹس آل۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی مال جہاد سے حاصل ہو تو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے مال فی کے متعلق فرمایا کہ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو فی کے مال ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں اور مومنین کے لیے ہیں۔ اور غنیمت کے بارے میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، فی تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اس میں سے خمس نکالتے ہیں، 5واں حصہ نکالتے ہیں نا، 5واں حصہ۔ جیسے 1,00,000 کا مال آیا ہے، مثال ہے، تو 5واں حصہ 20,000 بنا، 20 5 100، تو 20,000 نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور یہ تا قیامت تک اہل بیت کے لیے ہے۔ کاش ہمارے حکمران سوچے کہ اہل بیت کی بیت المال سے خدمت کرنی ہے، دعا کیا کریں۔ بہرحال 5واں حصہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور یہ غنیمت سے تو
فی جو ہے یہ تمام مسلمانوں کا حق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. اس میں سے فی میں سے 5واں حصہ نہیں لیا جاتا نا، مال غنیمت سے لیا جاتا ہے. اب نفل جو ہے وہ مال ہے جو کسی خاص بہادر غازی کو کسی بہادری کی وجہ سے بطور انعام دیا جاتا ہے. جیسے یہاں ملتے ہیں نا ہمارے یہاں کسی کو نشان حیدر، کسی کو وہ تو جو ہے نفل کہا جاتا ہے جو بہادروں کو دیا جاتا ہے. یہاں فی سے مراد عام ہے اور مقصود یہ ہے کہ جب کوئی حکمران، سلاطین، حکام، ملک کے جو افسر ہیں جن کے لوگ ماتحت ہیں، چاہے وہ حاکم وقت ہو چاہے اس کے نیچے افسر ہو، اگر بیت المال پہ کوئی جیسے وزیر ہوتے ہیں بیت المال کے، تو اگر وہ کوئی ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، لوگوں کا حق چھینتا ہے، ظلماً بیت المال کے مستحقین کو ان کا حق روک لیتا ہے، یا جو لوگ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں جیسے زکوٰۃ کا مال کھا جاتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو نہیں روکتا، ان سے الگ سسٹم کر لیتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ فضل. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کو سمجھا دیے. مراد یہ کہ حکمران بیت المال کو اپنی ملکیت جب سمجھنے لگے تو اس دن میں پھر کیا کروں، تم کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں اپنے گلے میں تلوار حائل کروں گا، تلوار حمائل کر کے میں جنگ کروں گا، جہاد کروں گا، اتنا جہاد کروں گا کہ میری جان چلی جائے. میں اپنی جان اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دوں گا اور آپ سے ملوں گا. خواہش دیکھیں بعد میں کیا ہے، جان قربان اسی کی ہے، اس کے لیے کروں گا لیکن ملوں گا میں آپ سے. تو مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ سے جنگ ہے. یہاں تک کہ میں شیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت جو کی وہ یہ کی کہ یہ نہیں ٹھیک، چونکہ وہ حکمران ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے مصطفیٰ فرما دیجیے اس کائنات کی بادشاہ کا بادشاہ وہ ہے، بادشاہ کا بادشاہ وہ ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. عزیزان گرامی کے دن مراد یہ کہ ایسا اگر کوئی ظالم حکمران آ جائے، تا قیامت تک یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تو صبر کرنا بہتر ہے. اس سے ملک میں فتنہ فساد ہوتا ہے. اس حدیث پاک سے میں 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں. ایک یہ کہ بادشاہ اپنے فسق، خیانت یا جرائم کی وجہ سے اگر کسی کا مستحق کا مال ضبط کرتا ہے، ظلم سے کھا جاتا ہے یا صحیح دیتا نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ یہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور پھر اس کے ٹھکانے کی خبر اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہاں یہ بھی مراد ہے کہ اس پہ تم نے اطاعت کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ جو شریعت کے بنیادی عقائد ہیں ان میں کوئی دخل اندازی نہیں دیتا. جیسے شرک کرنے کا حکم نہیں دیتا تب تک اس کی اطاعت کرو، مساجد کو نہیں چھیڑتا، عبادات کو نہیں چھیڑتا تو اس کی اطاعت کرو. ظلم کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنی جان پر کرتا ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی دیکھیں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے انجام اور بعد اس کے موت کے ٹھکانے کا بھی معلوم ہے، خبر ہے. فرماتے ہیں حتیٰ تلقانی، یعنی یہاں تک کہ تم صبر کرو اور فوت ہو مجھ سے مل جاؤ. تلقانی آخری لفظ ہے نا، کہ فرمایا کہ اولا ادلک علی خیر من ذالک تصبر حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ اور صبر کرو مجھ سے مل جاؤ فوتگی کے بعد. تو آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی ملے گا جو مومن و متقی فوت ہوتا ہے. پھر قبر وغیرہ کی منزلیں ہیں، اللہ رب العالمین خیریت کرے، ہم سب پر رحم فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے نا اللہ جو دیتا ہے، وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ مِنَ الْغَيْبِ وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ. یا مصطفیٰ ہم آپ کی طرف اسی طرح وحی کرتے ہیں غیب کی خبریں. سورہ نجم میں ہم پڑھ رہے ہیں درس قرآن میں، وما ينطق عن الهوى، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو آپ کو انجام کا خبر ہے نا کہ صبر کر یہاں تک کہ تم مجھ سے مل رہا. تو متقی ہے ابو ذر، تو متقی ہے. تو وقت پورا ہوا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.